جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں جو انسانی حرص و حوث کا آئینہ ہے۔ راوی ملک صفدر حیات، ریٹائرڈ ڈی ایس پی۔ جس وقت ہم چک 34 پہنچے دوپہر کے تقریباً 11 کا وقت تھا۔ اے ایس آئی وقار حسین میرے ہمراہ تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح پولیس والوں کو نہ تو تیز رفتار موبائلز مہیا تھی اور نہ ہی جدید قسم کے ہتھیار میسر تھے۔ ہم گھوڑوں، ٹانگوں اور بائسکلوں کی مدد سے سفر کرتے تھے یا پھر ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک لاریوں اور بسوں کا سہارا لیا جاتا تھا۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے بس اور ٹرین وغیرہ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ میں چاہتا تو سجاول کو گرفتار کروا کے تھانے بھی بلوا سکتا تھا، لیکن مقتول کی بیوہ جمیلہ اور برادران خود چودھری ریاض علی اور چودھری اکرم علی کی جانب سے سجاول پر براہ راست شک ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اس لیے میں نے بنفس نفیس وہاں جانے کا سوچا تھا۔ ویسے بھی میں خواہ کی پکڑ دھکڑ کا قائل نہیں تھا۔ چودھری خوشی محمد نے اپنی حویلی میں ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ایک سجی سجائی بیٹھک میں لے جا کر بٹھا دیا۔ ہم دونوں وردی میں تھے، لہٰذا ہماری آمد نے سجاول کے بھائی خوشی محمد کو تفتیش میں مبتلا کر دیا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ جناب، میں آپ کے نام سے تو واقف ہوں، مگر ملاقات آج پہلی مرتبہ ہو رہی ہے۔ خوشی محمد نے شائستہ لہجے میں کہا، آپ خیریت سے تو آئے ہیں؟ خیریت نہیں ہے چودھری صاحب۔ اے ایس آئی وقار حسین نے بات کو آگے بڑھایا، ہم ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ کیسا قتل جناب؟ میں نے کہا، چند روز قبل چک 32 میں چودھری نیاز علی کو کسی نے سوتے میں قتل کر دیا تھا۔ ہاں، ہم نے یہ خبر سنی تھی، چودھری خوشی محمد نے متصافانہ انداز میں کہا۔ مجھے بیٹھک کے دروازے کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یقیناً حویلی کے اندرونی حصے میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کوئی شخص ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ پھر دوسری لمحے وہ پوشیدہ شخصیت ایک دم سامنے آ گئی۔ وہ ایک لہیم شیم عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 50 اور 55 کے درمیان لگایا۔ اس کا رنگ سانولا اور قد خاصا کم تھا، لیکن مجموعی طور پر وہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ جوانی میں یقیناً خاصی دلکش اور پرکشش رہی ہوگی۔ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتی خوشی محمد کو مخاطب کیا، پتر، پولیس ہماری حویلی میں کیا لینے آئی ہے؟ مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ عورت چودھری خوشی محمد کی والدہ چودھرانی فضیلت بیگم تھی۔ خوشی محمد نے اسے ہماری آمد کے بارے میں بتا دیا تو وہ چٹخ کر بولی، تھانے دار صاحب، چودھری نیاز علی اور اس کی حویلی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ کے کہہ دینے سے تعلق ختم نہیں ہو جائے گا فضیلت بیگم۔ یہ تعلق تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب نغمہ پر اس حویلی کے دروازے بند ہوئے تھے۔ یہ مت بھولے کہ آپ کی دوسری بیٹی ابھی تک اس حویلی میں موجود ہے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، چودھری نیاز علی کی حویلی سے آپ کے خاندان کا تعلق اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ میرے لیے سلمہ کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، چودھرانی نے بیزاری سے کہا۔ وہ ہمارے دشمن کی پناہ میں ہے اور اسے وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں۔ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ میری بات مان لیتی تو میرا دل خوش ہو جاتا۔ اماں، کیسی باتیں کرتی ہو؟ خوشی محمد نے نرم الفاظ میں ماں کو سرزنش کی۔ نغمہ کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ سلمہ کیوں اس افتاد کی لپیٹ میں آئے؟ اس نے اگر تمہاری بات نہیں مانی تو عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ تم تو یہی چاہتی تھی کہ وہ بھی طلاق کا طبق گلے میں ڈال کر واپس آ جائے۔ اس نامراد نے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا بلکہ میری ناک کٹوا دی ہے۔ چودھرانی جلالی لہجے میں بولی، اس نے غیر لوگوں کو مجھ پر فوقیت دی ہے۔ خوشی محمد نے سمجھانے والے انداز میں ماں سے کہا، اماں، جنہیں تم غیر کہہ رہی ہو در حقیقت وہی سلمہ کے اپنے ہیں۔ ایک عورت کے سب سے قریبی رشتہ دار اس کا شوہر اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ سلمہ کا فیصلہ دانشمندی پر مبنی تھا۔ ماں بیٹی کی اس مختصر نوک جھونک میں مجھے محسوس ہوا کہ چودھری خوشی محمد خاصا سمجھدار، بردبار اور معاملہ فہم تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں فضیلت بیگم جذبات کا ایک ایسا گولا تھا جس میں خود پسندی اور انانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ فضیلت بیگم نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، کیا آپ صرف چودھری نیاز کے قتل کی اطلاع دینے آئے ہیں؟ یہ بات تو میں اس دن پتہ چل گئی تھی جب پولیس اس کی حویلی میں پہنچی تھی۔ میں نے کھنگار کا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، چودھرانی جی، یہ میری آمد کا مقصد چودھری کے قتل کی اطلاع پہنچانا ہرگز نہیں تھا۔ پھر کیا مقصد تھا آپ کا؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ میں نے کہا، میں دراصل آپ کی صاحبزادی نغمہ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ سجاول سے بھی ملاقات ضروری ہے۔ سجاول تو اس وقت حویلی میں نہیں ہے۔ چودھرانی نے بدستور اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور نغمہ سے آپ کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں؟ نازلی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے مجھے۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔
उस रंडी का नाम आप नाम भी न ले। अम्मा, अपने हवास को कंट्रोल में रखो। चौधरी खुशी मोहम्मद ने कदरे तेज आवाज में कहा। यह कोई तरीका नहीं है बात करने का। वो तनतनाते हुए लहजे में बोली, इस कंजर की औलाद ने मेरी नगमा की जिंदगी में जहर घोल दिया है और तुम कहते हो कि मैं अपने हवास को काबू में रखूं। मैंने मसलत अंदेशी से काम लेते हुए कहा, चौधरानी जी, आप मेरी बात का उल्टा मतलब ना निकाले। मैं नाजली की शान में यहां कसीदा पढ़ने नहीं आया और ना ही मैं इसकी वकालत कर रहा हूं। फिर आप क्या कहना चाहते हैं? वो कदरे ठंडी पड़ती हुई बोली। मेरे कुछ बोलने से पहले ही चौधरी खुशी मोहम्मद उठकर खड़ा हुआ गया और बोला, माफ करना थानेदार साहिब, मैं इस तल गुफ्तगू में आपकी खातिर तवज्जो तो भूल ही गया हूँ। 1 मिनट में इंतजाम करता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने इसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, हम इस वक्त ड्यूटी पर है। ये कैसे हो सकता है मलक साहिब? खुशी मोहम्मद ने अपनायत से कहा, आप हमारे गरीब खाने पर पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं। मैंने कहा ना, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। तकल्लुफ तो आप कर रहे हैं जनाब। वो मोहब्बत आमेज लहजे में बोला, कम अज कम कस्तूरी वाला दूध और खुश्क मेवाजात तो जरूर चलेंगे। मैं इसकी मोहब्बत के सामने मजबूर हो गया। ठीक है, लेकिन लंबे चौड़े चक्कर में ना पड़ जाना। तुम्हारा यहाँ मौजूद रहना भी जरूरी है। मैं अभी मुलाजिम को हदायत करके आता हूँ। खुशी मोहम्मद के जाने के बाद चौधरान मेरी जानिब मुतवज्जो हो गई। आप क्या कह रहे थे थानेदार साहिब? मैंने कहा, चौधरी न्याज अली की पहली बीवी जमीला ने शक जाहिर किया है कि चौधरी के कत्ल में नाजली का हाथ हो सकता है। मैं चौधरानी की ज़हनियत को समझ गया था और इसकी बेहुदा मूड और तुनक मिजाजी को देखते हुए बात कर रहा था। चौधरानी ने मेरी बात सुनते ही जल्दी से कहा, जमीला को तो शक होगा, लेकिन मुझे यकीन है। वो ठोस लहजे में बोली, यकीनन ये नाजली ही का काम है। आपके यकीन की कोई खास वजह? वो बोली, ये कोठे वालियां दौलत की चमक दमक पर जान देती हैं। नाजली भी इस बुढ़े कुकर से दौलत के लालच में ही शादी की थी। वो दौलत की खातिर कत्ल तो क्या इससे भी बड़े काम कर सकती है? आपको शायद पता नहीं चौधरानी जी। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, चौधरी न्याज अली के कत्ल के बाद नाजली भी गायब है। मुझे सब पता है। फिर वो दौलत के लालच वाली बात तो गलत हो गई। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, आप इन कस्बियों को नहीं जानते थानेदार साहिब। इनके छल फरेब को समझना इतना आसान नहीं है। आप देख लेना, वो किसी दिन अचानक नमूदार होगी, खुद पर टूटने वाली किसी मसनूई बिपता की अलमनाक और गमंगेज दास्तान सुनाएगी और हवेली की मालगन बन बैठेगी। ये सब मबनी बरक़यास बातें हैं चौधरानी जी। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, फिलहाल तो वो मंजर से गायब है और चौधरी न्याज अली के कत्ल का मुअम्मा बाकी है। मेरा ख्याल अगर आप किसी तरह नाजली को ढूंढकर गिरफ्तार कर ले तो मुअम्मा हल हो सकता है। चौधरानी ने अपनी दानिश्त में एक इंतहाई अक्लमंदाना तजवीज पेश की। मैंने कहा, इस बात का इम्कान तो बहरहाल मौजूद है कि चौधरी के साथ इस पर भी कोई इफ्तार टूट पड़ी है और इस वक्त वो किसी शदीद किस्म की सूरत हाल से दो चार हो। यह भी मुमकिन है कि चौधरी के कातिल या कातिलों ने अब तक नाजली को भी ठिकाने लगा दिया हो। मुझे यकीन नहीं। वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, नाजली जैसी फितना परवर औरतें इतनी आसानी से नहीं बच सकती। वो जरूर कहीं छुपी बैठी है, मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही होगी। जब देखेगी कि चौधरी के कत्ल का मामला ठंडा पड़ गया है तो फिर पूरी मुंसूबाबंदी के साथ मैदान में उतरेगी। इसे आप कोई आम औरत न समझे। वो तेरा तालनी है। इन तवाइफ और रंडियों को चालों को समझना इतना आसान नहीं होता थानेदार साहिब। मैंने पूछा, आपके अंदाजे के मुताबिक नाजली इस वक्त कहाँ रुपोश होगी? मैं यकीनी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकती। चौधरानी ने जवाब दिया, अलबत्ता अगर आप मुश्तरी बाई के कोठे पर छापा मारे तो वहां से नाजली का कोई सुराग या सुनगुन मिल सकती है। इसी असना में चौधरी खुशी मोहम्मद बैठक में दाखिल हुआ। इसके अकब में एक मुलाजिम बड़ी सी ट्रे उठाए चला आ रहा था। खुशी मोहम्मद की हदायत पर मुलाजिम ने वो ट्रे सेंटर टेबल पर रख दी। एक बड़े बिलोरी जग में कस्तूरी वाला दूध मौजूद था। साथ में 2-3 खुश्क मेवे से भरी हुई प्लेटें भी थी। मुलाजिम ने हमारे लिए गिलासों में दूध ढूंढेला और बैठक से चला गया। हम खुनक मौसम में गनगनाने दूध से इंसाफ करने लगे। चौधरी खुशी मोहम्मद ने बताया, मलक साहिब, मैंने एक बंदा सजावल को बुलाने के लिए भेज दिया है। वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगा। वो उधर खेतों में गया हुआ है। चौधरानी ने टांग अड़ाते हुए पूछा, थानेदार साहिब, आप सजावल से क्या बातें करना चाहते हैं? कोई खास बात नहीं, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा। बस 2-4 सरसरी से सवाल पूछूंगा। फिर मैंने खुशी मोहम्मद को मुखातिब करते हुए कहा, क्या ख्याल है चौधरी साहिब, सजावल के आने तक नगमा बीबी से 2-4 बातें न हो जाए? मुमकिन है मफरूर नाजली के बारे में कोई अहम बात या कोई सुराग मालूम हो जाए। खुशी मोहम्मद आमादा नजर आ रहा था, लेकिन चौधरानी फौरन बीच में बोल पड़ी, नगमा तो 10-11 माह से यहाँ रह रही है। वो बेचारी इस हराफा के बारे में क्या बताएगी? कुछ नहीं बता सकेगी तो कोई बात नहीं, मैंने कहा। पूछने में हर्ज ही क्या है? कोई हर्ज नहीं, खुशी मोहम्मद ने कहा। चौधरानी ने थके हुए लहजे में कहा,
میرا خیال ہے آپ خامخواہ اپنا ہی وقت ضائع کریں گے. میں آپ کی ملاقات کا انتظام کرتا ہوں ملک صاحب. خوشی محمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب جانے لگا. چودھرانی نے جلدی سے کہا, انتظام کی ضرورت نہیں ہے. خوشی محمد, نغمہ کو یہیں بیٹھک میں بلا لیتے ہیں. میں نے کہا, میں نغمہ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی. چودھری خوشی محمد بیٹھک سے نکل گیا. خوشی محمد کے جانے کے بعد چودھرانی ناظری کے شجرے کے بخیے ادھیڑنے لگی. نغمہ کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی. وہ ایک خوششکل عورت تھی. اس کا 3 سالہ بیٹا عادل بھی اس وقت اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. خوشی محمد نے ہماری ملاقات کا انتظام ایک الگ تھلگ کمرے میں کیا تھا. ہم تھوڑی دیر تک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے رہے. پھر میں نے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا, نغمہ بی بی, میں نہ تو تمہارے پاس اظہار افسوس کرنے آیا ہوں اور نہ ہی کوئی خوشخبری سنانے. در حقیقت مجھے مجبوراً زبان روکنا پڑی. میں نے محسوس کیا جیسے نغمہ بمشکل خود پر قابو کیے بیٹھی ہے. اس کی صورت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رو دینے کے قریب ہے. اس کی وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا. وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی, آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں جلدی جلدی کہہ ڈالیں. میں نے کہا, دراصل مجھے چودھری نیاز علی کے قاتل کی تلاش ہے. کیا تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتی ہو؟ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ مرتعش لہجے میں بولی, آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنا مدعا بیان کیا. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ چودھری صاحب کے قتل میں ناظری ملوث ہے, جبکہ خود بھی وقوع کے بعد اچانک غائب ہو گئی ہے. تم نے چودھری نیاز علی کے ساتھ 6 سال ساتھ گزارے ہیں. ان کی عادات سے تم بخوبی واقف ہوگی. ان کے دوستوں اور دشمنوں کو بھی جانتی ہوگی. اگر چند لمحات کے لیے ہم ناظری کو نظر انداز کر دیں تو تمہارے خیال میں چودھری نیاز علی کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ان کا ایسا جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ روحاں لہجے میں بولی, چودھری صاحب خود اپنی جان کے سب سے بڑے دشمن تھے. یہ زو میں نے بلکہ ہاشتور ہزار میں نے جملہ بول کر نغمہ خاموش ہو گئی. میں نے ایک لمحے کے توقف سے کہا, وقوع والی رات ہونے والی بارش نے ساری گڑبڑ کر دی ہے, ورنہ قاتل کا کچھ نہ کچھ سراغ تو مل ہی جاتا. نازلی بھی پراسرار انداز میں غائب ہو گئی ہے. ہمارے لیے بڑی دشواری پیدا ہو گئی ہے. کیا تم کسی ایسے شخص یا اشخاص کے بارے میں بتا سکتی ہو جو چودھری سے کوئی گہرا عناد رکھتے ہوں؟ میں جلد از جلد چودھری کے قاتل کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں. اب کوئی فائدہ نہیں. وہ عجیب سے لہجے میں بولی, آپ چودھری صاحب کے قاتل کو پکڑے یا نہ پکڑے, وہ زندہ تو نہیں ہو جائیں گے. میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اسے چودھری کی موت سے گہرا صدمہ پہنچا ہے. میں نے کہا, کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, بہرحال قاتل کو ضرور قانون کی گرفت میں آنا چاہیے. تم جو کچھ جانتی ہو صاف صاف بتا دو, باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا. میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی. وہ ٹھوس لہجے میں بولی. میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا نام بیچ میں کہیں نہیں آئے گا. میں سب کچھ صیغہ راز میں رکھوں گا. وہ بے چارگی سے بولی, شاید آپ نے میری کسی بات سے کوئی غلط مطلب اخذ کیا ہے. اگر میں قاتل کے بارے میں کچھ جانتی ہوتی تو آپ کو ضرور بتا دیتی. وہ تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ قاتل کو پکڑے یا نہ پکڑے کوئی فائدہ نہیں, کہ قاتل کو چاہے کتنی بھی عبرتناک سزا کیوں نہ دے دی جائے, جانے والا تو واپس نہیں آ جاتا نا. تمہارا کہنا بالکل درست ہے. میں نے اس کی تائید کی. پھر بھی قاتلوں کو کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا, ورنہ دوسرے لوگوں کو بھی شہ ملے گی جو قتل کے بارے میں صرف سوچ رہے ہیں. وہ بےدرے قتل کرنے اٹھ کھڑے ہوں گے. وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی, جرم اور قانون کے پیچیدہ معاملات تو آپ ہی جانے ہیں. میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میں حویلی میں موجود ہوتی تو چودھری صاحب کو یہ برا وقت نہ دیکھنا پڑتا. گویا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے. میں نے مبہم سے انداز میں کہا, غلطی؟ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا, پھر جیسے خیالوں میں کھو گئی. کچھ دیر کے بعد اس نے خوابناک لہجے میں کہا, شاید میں ہی غلطی پر تھی. کاش میں اپنی ضد سے باز آ جاتی. میں نے موضوع گفتگو کا رخ تبدیل کرتے ہوئے استفسار کیا, چودھری صاحب نے مشتری بائی کو کوٹھے پر جانا کب شروع کیا تھا؟ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں. میں نے گھما پھرا کر 2-4 سوالات کیے, لیکن وہ واقعی چودھری کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. وہ صرف اسی بات پر پچھتا رہی تھی کہ اس نے حویلی سے نکل کر سنگین غلطی کی تھی, اور اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ یہ سنگین غلطی اس سے سرزد کروانے میں چودھری فضیلت بیگم کا پورا ہاتھ تھا. وہ انا پرست اور خود پرست عورت ایک بیٹی کا گھر اجاڑ چکی تھی اور دوسری کا بائیکاٹ کیے بیٹھی تھی. اسی اسنا میں چودھری خوشی محمد نے آ کر اطلاع دی کہ سجاول حویلی میں پہنچ گیا ہے. میں نے ابھی تک خوشی محمد, چودھرانی اور نغمہ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں سجاول سے کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں. مجھے یقین تھا کہ اگر چودھرانی کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں اس کے ہونہار فرزند پر چودھری نیاز علی کے قتل کا شبہ کر رہا ہوں تو وہ ضرور کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتی. اس جیسی عورت سے کچھ بعید نہیں تھا. سجاول سے میں نے بیٹھک میں ہی ملاقات کی.
वो 18-19 साल का एक बांका सजीला और गबरू नौजवान था। इसको देखते अंदाजा हो जाता था कि वो उसीला और अक्खड़ मजाज होगा। इसका कद 6 फीट से निकलता हुआ था। इसके चेहरे पर उलझन और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। मैं खामोश नजर से बगौर इसका जायजा लेने लगा तो इसकी उलझन दोचंद हो गई। वो बार बार इस तरारी अंदाज में पहलू बदल रहा था। जब मामला इसके सब्र बर्दाश्त से बाहर हो गया तो इसने कदरे नाराज लहजे में अपने भाई खुशी मोहम्मद से इस्तफसार किया। मुझे किसने यहाँ बुलाया है भाईजान? खुशी मोहम्मद ने कहा, यह मलक साहिब अपने इलाके के थानेदार हैं, तुमसे चौधरी नियाज अली के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। चौधरानी किसी काम से उठकर हवेली के अंदर चली गई। सजावल ने उखड़े हुए लहजे में कहा, चौधरी नियाज अली से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा। यही बात थोड़ी देर पहले तुम्हारी माँ ने भी कही थी बखुददार। मैंने इसे मुसलसल घूरते हुए कहा, लेकिन ताल्लुक वास्ते इतनी आसानी से नहीं टूटा करते। हम इस खबीस चौधरी का नाम नहीं सुनना चाहते, वो ब्रहमी से बोला। मैंने अचानक सरसराते हुए लहजे में सवाल किया, सजावल तुम 8 अक्टूबर की रात कहाँ थे? 8 अक्टूबर, इसने चौंकने वाले अंदाज में कहा। 8 अक्टूबर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो रात तुमने कहाँ गुजारी थी? मेरा मतलब है। वो कुछ परेशान हो गया। मेरा ख्याल है मैं इस रात घर पर ही था। ये तुम्हारा ख्याल है, तुम्हें यकीन भी है? जनाब, हर शरीफ आदमी को रात अपने घर में ही होना चाहिए, इसने कदरे तेज लहजे में कहा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 8 अक्टूबर की रात तुम घर में नहीं थे। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बल्कि वो पूरी रात तुमने चक 34 से बाहर गुजारी थी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो घबरा गया, फिर दर्जीदा नजर से खुशी मोहम्मद की तरफ देखते हुए बोला, जनाब मुझे याद आ रहा है उस दिन मैं लाइलपुर गया हुआ था। क्या तुम्हें यह भी याद आ रहा है कि उसी रात चौधरी नियाज अली का कत्ल हुआ था? यह बात मुझे दूसरे दिन पता चली थी। खुशी मोहम्मद ने पूछा, मलक साहिब, सजावल के लाइलपुर जाने से चौधरी नियाज अली के कत्ल का क्या ताल्लुक है? ये भी पता चल जाएगा। मैंने कहा, जरा मैं इस बरखुरदार का इंटरव्यू तो कर लूं। फिर मैंने सजावल की तरफ मुतवज्जो हो गया। हाँ भाई जवान, मैंने इसे मुखातिब करते हुए पूछा, 8 अक्टूबर की पूरी रात लालपुर में तुमने कहाँ गुजारी थी? मेरे साथ चंद दोस्त और भी थे, इसने जवाब दिया। हम सैर व तफरी करते रहे थे। उन दोस्तों के नाम तो गिनवाओ, मैंने अपनी डायरी निकालते हुए कहा। सजावल के बताने पर मैंने इसके 2 दोस्तों माजिद और सफदर का नाम अपनी डायरी में नोट कर लिए। फिर सवाल किया, क्या दोनों अफराद भी चक 34 के रहने वाले हैं? जी वो यहीं रहते हैं। मैंने पूछा, लालपुर में तुम लोग किस किस्म की तफरी करने गए थे कि पूरी रात वहीं लग गई? जरा मुझे तफसील बताओ। इसने चोर नजर से अपने बड़े भाई की तरफ देखा। मैंने महसूस किया कि वो खुशी मोहम्मद की मौजूदगी में कोई बात कहने से हिचकिचा रहा था। मैंने खुशी मोहम्मद को थोड़ी देर के लिए वहां से हटा दिया। जब हम बैठक में तन्हा रह गए तो मैंने सजावल से पूछा, हाँ भाई अब शुरू हो जाओ। वो ब्रहमी से बोला, क्या शुरू हो जाऊं? आप खामखा मुझे परेशान करने आ गए हैं। हम तुम्हें परेशानी से बचाने के लिए खुद चलकर तुम्हारे पास आए हैं। ये ऐसे ही वकार हुसैन से कड़े टेरों से घूरते हुए कहा, वरना मलिक साहब चाहते तो तुम्हें गिरफ्तार करके थाने बुलवा लेते। क्यों? मैंने क्या जुर्म किया है? जुर्म भी बता देंगे। मैंने कहा, चौधरी नियाज अली का कत्ल हो चुका है। मुझे पता चला है कि तुम इसके टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखते थे। तुम सबसे कहते फिरते थे कि चौधरी का बुरा हश्र करोगे। एएसआई ने इजाफा किया, और जिस रात चौधरी कत्ल हुआ तुम पूरी रात घर से बाहर थे, जबकि तुम मुतअद्दिद बार चौधरी को कत्ल की धमकियां भी दे चुके थे। मैं बता चुका हूं, उस रात मैं लालपुर गया हुआ था। हम तुम्हारे बयान की तस्दीक जरूर करेंगे। वो एकदम हत्थे से उखड़ गया। तो आप मुझ पर चौधरी नियाज अली के कत्ल का शुबा कर रहे हैं? शक को शुबा करना हमारा काम है बरखुरदार, मैंने गंभीर लहजे में कहा। जो शख्स किसी को कत्ल करने की धमकी देता है हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे भी हमने अब अपनी आंखों से देख लिया है और कानों से सुन लिया है कि तुम अपने दिल में चौधरी नियाज अली के लिए गहरी नफरत रखते थे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो जल्दी से बोला, मैंने कब कहा है कि मुझे चौधरी नियाज अली से नफरत थी? तुम कहो ना कहो, तुम्हारे गुस्से से हर बात जाहिर हो रही है। मैंने सख्त लहजे में कहा, थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम खबीस चौधरी नियाज अली का नाम भी नहीं सुनना चाहते। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दिल में चौधरी के लिए नफरत नहीं। इसका क्या मतलब है? वो गड़बड़ा गया। जनाब, इस मरदूद चौधरी का नाम तो मैं इसलिए नहीं सुनना चाहता कि इसने एक आवारा और बदमाश औरत की खातिर हमारी बहन को अपनी हवेली से निकाल दिया, वरना हमारी इससे क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी इसी तरह हो जाया करती है, मैंने कहा। और मेरी इत्तला के मुताबिक नगमा को चौधरी नियाज अली ने हवेली से नहीं निकाला था, बल्कि वो खुद वहां नहीं जाना चाहती थी। इसने चौधरी पर एक कड़ी शर्त आयद कर दी थी जो इसके लिए काबिल कबूल नहीं थी। सजावल ने कहा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैंने इसके चेहरे पर नजर टिकाते हुए पूछा, अभी तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सजावल। कौन सा सवाल जी? वो बेजारी से बोला। मैंने अपना सवाल दोहराया, लालपुर में तुम लोग किस किस्म की तफरी करने गए थे कि पूरी रात वहां लग गई?
وہ متذبذب ہوا تو ایسے ہی نے کہا، جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا جوان، ملک صاحب دروغگو افراد کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ ہم ماجد اور صفدر کا بیان بھی لیں گے اور لال پور جا کر بھی ایک ایک بات کی پوچھ پرتیت کریں گے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر اس نے قدرے دھیمے لہجے میں بتایا کہ مذکورہ رات اپنے دوستوں کے ساتھ موج میلہ کرنے لال پور گیا تھا اور انہوں نے وہاں خوب سیر سپاٹا کیا تھا۔ موج میلے اور سیر سپاٹے کی تفصیل بھی بتاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور ہاں بالکل سچی اور کھری۔ 16 آنے سچی جناب، وہ قدرے جھجکتے ہوئے بولا۔ ہم شام سے کچھ ہی دیر پہلے لال پور پہنچے تھے، تھوڑی دیر تک گھومتے پھرتے رہے، پھر گھنٹہ گھر سے ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ وہاں پر بکرے کی چانپے اور دیسی مرغی کے تکے بڑے لذیذ ملتے ہیں، کھانا کھا کر سواد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک ہوٹل میں پستے اور باداموں والی چائے پی، پھر فلم دیکھنے ایک سینما میں چلے گئے۔ ہم نے آخری شو دیکھا تھا۔ جب سینما سے باہر نکلے تو آدھی رات ہو چکی تھی، اس وقت ہم واپس نہیں آ سکتے، اس لیے وہیں رک گئے۔ وہاں کہاں رک گئے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ کیا کسی ہوٹل میں؟ میں تو ہوٹل میں رکنا چاہتا تھا، وہ جس ہو کر بولا، لیکن صفدر اور ماجد گول بازار جانا چاہتے تھے۔ میں ان کی بات کو رد نہیں کر سکا اور ہم نے وہ رات گول بازار کے گھر میں ہی گزاری۔ گھر میں یا کوٹھے پر؟ جواب دینے سے پہلے اس نے محتاط نظر سے بیٹھک کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر بولا، آپ تو خود سمجھدار ہیں، اب چھوڑے بھی اس ذکر کو۔ میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھا، کیا تم پہلے بھی لال پور کے گول بازار میں ایسی راتیں گزار چکے ہو؟ اس نے ایک مرتبہ پھر بیٹھک کے دروازے کی جانب دیکھا اور جواب دیا، کبھی کبھار چلا جاتا ہوں جناب۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ میں نے نرمی کا لہجہ برقرار رکھتے ہوئے پوچھا، تم فکر نہ کرو، تمہاری والدہ اور بڑے بھائی کو ان باتوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب، وہ ممنونیت سے بولا۔ میں نے پوچھا، تم دوسرے دن کتنے بجے واپس آئے تھے؟ اس نے بتایا، تقریباً 10 بجے ہم چک پہنچ گئے تھے۔ چودھری نیاز علی کے قتل کے بارے میں تمہیں کب پتہ چلا تھا؟ اسی روز شام کے وقت۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی چک 32 نہیں گیا تھا۔ ہم نے وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ وہ بے پرواہی سے بولا، وہ تمہاری بہن سلمہ کے سسرال بھی تو تھے۔ سلمہ ان کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل چکی ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ ہم اس کی فکر میں کیوں دبلے ہوتے رہے؟ میں نے اچانک پوچھا، تم 8 اکتوبر کی رات گول بازار کے کس کوٹھے پر گئے تھے؟ نگینہ بائی کے کوٹھے پر، اس نے بے دھڑک جواب دیا۔ اس کا مطلب یہی تک اکثر بیشتر وہاں جاتا رہتا تھا اور وہاں کے کوٹھوں اور کوٹھے والیوں کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے نازلی کے سلسلے میں تفتیش کرنے گول بازار ہی تو جانا تھا۔ میں نے سوچا نگینہ بائی کے کوٹھے پر بھی جھانک لوں گا تاکہ سجاول کے سچ جھوٹ کا پتہ بھی چل جائے۔ میں نے سجاول کو مخاطب کرتے ہوئے کڑے لہجے میں کہا، تم یہ مت سمجھ لینا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا۔ میں گول بازار جا کر نگینہ بائی سے بھی ملوں گا اور تمہارے دوستوں ماجد اور صفدر کا بیان بھی لوں گا۔ اگر ایک بات بھی جھوٹ نکلی تو سمجھ لینا میں تمہیں چودھری نیاز علی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دوں گا۔ وہ بے خوفی سے بولا، آپ جس طرح چاہیں تصدیق کر لیں۔ میں نے 101% سچ بولا ہے۔ اوے 101% سچ کیسے؟ ایسے نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے میں نے آپ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی، سجاول نے جواب دیا۔ میں نے کہا، سجاول جب تک تمہارے بیان کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم چک 32 سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی جناب، وہ الجھن امیز لہجے میں بولا۔ کیوں؟ ایسی کیا مشکل ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، آج کل فصل کی بوائی چل رہی ہے، مجھے اکثر چک سے باہر دور دراز کھیتوں میں بھی جانا پڑتا ہے، پھر کبھی جنگ اور کبھی لاہور کا بھی چکر لگ جاتا ہے۔ کھیتی باڑی کے تمام معاملات کی نگرانی میرے ذمہ ہے۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں نے تشفی امیز لہجے میں کہا۔ چک 34 کے قرب و جوار تک جانے کے لیے تم آزاد ہو، لیکن اگر کسی دوسرے ضلع یا دور دراز کے گاؤں جانے کا ارادہ ہو تو تھانے میں آ کر مجھ سے اطلاع دیے بغیر نہ نکلنا، ورنہ نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ اسی وقت چودھری خوشی محمد بھی بیٹھک میں چلا آیا، پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب خیر تو ہے؟ کیا سجاول سے خدا نہ خواستہ کوئی سنگین غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے گول مول جواب دیا، اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ میں جاؤں ملک صاحب؟ سجاول نے اضطراری انداز میں پوچھا۔ مجھے وہاں کھیتوں میں بہت کام ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر میری ہدایت کو یاد رکھنا۔ اچھا جی، اس نے سر جھکا کر کہا اور حویلی کے اندرونی حصے کی جانب چلا گیا۔ خوشی محمد نے پوچھا، جناب مجھے کچھ بتائیں، آخر سجاول کا کیا چکر ہے؟ میں نے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 2-4 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور دوسرے زاویے سے مجھے کریدنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ چودھری خوشی محمد ایک معقول اور مصلحت کوش انسان تھا۔ میں نے کسی تک اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے بڑے وثوق سے کہا، ملک صاحب سجاول اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا، آپ اپنے طور پر جس طرح چاہے تصدیق و تفتیش کر لیں۔ وہ غصہ ور اور جھگڑالو تو ہے، لیکن قتل جیسا سنگین جرم وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اسے نغمہ کے اجڑنے کا جو غم و غصہ تھا وہ مان پڑ چکا ہے۔
2-4 مزید باتوں کے بعد ہم اٹھ گئے۔ چودھری خوشی محمد کا اصرار تھا کہ ہم کھانا کھا کر جائیں، لیکن میں جلد از جلد واپس تھانے پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے چودھری خوشی محمد کی کھانے کی دعوت کو خود پر ادھار اٹھا کر ہم چک 34 سے نکل آئے۔ جب ہم واپس تھانے پہنچے تو عصر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، قتل کی تفتیش کی کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔